سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر پتھر لے کر آتا تو سر ٹھیک ہو، پھر وہ دوبارہ مارتا، پھر کچلتا، اور یہ عمل بار بار ہو رہا تھا۔ تو اس کی وجہ فرشتوں نے، وہ دو فرشتے تھے، یہ بتائی کہ یہ شخص ایک تو قرآن پڑھ کر بھول گیا تھا، اور دوسرا فرض نماز کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ اس کی میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی، ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی، پھر عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے عرض کی، اس پہ ہمیں اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک شخص ایسا تھا جو ایک کانٹا سا تھا، وہ منہ میں ڈالتا تھا دوسرے شخص کے، اور اس کو چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا تھا، پھر ناک میں ڈالتا، اسے چیرتا، پھر آنکھ میں ڈال کے چیرتا۔ اسی طرح وہ جانب مخالف یہی عمل کرتا، جب دوسری جانب آتا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی، اور جب پہلی جانب چیرتا تو دوسری جانب صحیح ہو جاتی تھی۔ جب استفسار کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا جو کناروں تک پھیل جاتا تھا۔ یعنی اس کا جھوٹ صرف یہ نہیں کہ ایک دو لوگوں تک محدود رہے، بلکہ اس کی وسعت بہت زیادہ تھی، بہت دور تک پھیل جایا کرتا تھا۔ تو اس میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض جھوٹے واقعات سنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور قوم کے مرجع بن جاتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جو جھوٹی خبریں کہیں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہ بریکنگ نیوز بن کر چل پڑتی ہیں اور ہوتی جھوٹی خبریں ہیں۔ تو اس لیے یہ صحافی حضرات پر بھی بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً اگر کوئی خبر بلا تحقیق چلا دینے سے کسی کے لیے زوال عزت کا سبب بن جائے، جیسے کوئی معظم دینی ہے، کوئی دینی شخص ہے، اور ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بریکنگ نیوز چلا دی گئی اور وہ ابھی پائے تحقیق تک نہیں پہنچی تھی، غلط بات تھی، اب چاہے بعد میں وہ بات غلط ثابت ہو جائے اور اس کی بالفرض تشریح کر دی جائے، کوئی چینل ہے وہ کہے بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ایسا ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک مخصوص وقت تک اس شخص کے لیے وہ خبر زوال عزت کا سبب بنتی ہے۔ جھوٹ سینہ بسینہ عام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسی کوئی خبر آتی ہے وہ یوٹیوب پہ پہنچتی ہے، سوشل میڈیا پر کروڑوں میں ایسا پہنچ جاتی ہے کہ لمحہ بھر میں، اس لیے اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی سوشل میڈیا پہ بعض اوقات فیک کلپس بنا لیتے ہیں، ایسے کہ کسی نے کچھ کہا نہیں اور اس کی آواز کی ڈبنگ کر لی ہے، یا کوئی مطلب ویسی واقعہ بنا لیا ہے، ہم شکل کو ذکر کر دیا اور وہ پھر کسی کو بدنام کرنے کے لیے چلا دی گئی۔ یہ بھی ایک غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک جھوٹی چیز بنائی ہے نا، تو یہ دور تک پہنچتی ہے، اس کے بھی اثرات بہت خراب ہوتے ہیں، اور کوئی شخص ایسا ہے جو مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، اور اس کے جو بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، آپ سوچئے ان کے لیے کس قدر دل آزاری کا یہ سبب بنتا ہوگا، اور پھر وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، وہ باہر نکلے گا، لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی سوالیہ نگاہیں اور پھر ان کے طنز، یعنی ایک آدمی کا عرصہ حیات تنگ ہونے والی بات ہے، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے بھی بارے میں کوئی جھوٹی خبر مذاقاً، جیسے دوست ہیں، کوئی کسی کی خبر چلا دیجیے فلاں جیل میں چلا گیا ہے، اب وہ ساری خبر پھیل گئی، اور وہ جیل میں نہیں بیچارہ، وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب قولیں آنا شروع ہو گئی، خیریت ہے، سنا آپ جیل میں چلے گئے، ارے بھائی میں تو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسی کسی کے انتقال کی خبریں چلا دی جاتی ہیں مذاق میں، اور لوگ بیچارے وہ گھروں پہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں پریشان ہو کے کہ شاید فلاں کا انتقال ہو گیا، پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود ہی کال اٹینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ غلط رویے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا، اس کی روشنی میں اس قسم کے تمام لوگ انتہائی قابل گرفت ہیں۔ اس لیے جو اگر ہمارے کوئی ایسا بہن بھائی ہیں جو ہمیں سن رہے ہوں اور انہوں نے مذاقاً ہی صحیح کسی کو اس طریقے سے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر ایسی کوئی جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر کے، چاہے مذاقاً، چاہے انتقاماً، اور چاہے شرارتاً لوگوں میں عام کی ہو، یا اپنے نمبر بنانے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی پروگرام تک تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چلا دیے جاتے ہیں، یہ بہت غلط رویہ اور بہت غلط طریقہ کار ہے، اس پر بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، ورنہ آخرت کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اگلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک تنور تھا جس میں شور کی آوازیں آ رہی تھیں، جھانک کر دیکھا گیا تو کچھ برہنہ مرد، کچھ برہنہ عورتیں تھیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اچانک نگاہ ڈالیں، یہ میں وضاحت عرض کر دیتا ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہی دکھانا مقصود ہو، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور نظر جما کر کسی کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ کے حکم سے دیکھا اور پھر فوراً آپ نے نگاہ کو پھیرا. یہ نہیں ہے کہ وہ نگاہ جمانے کا کوئی مسئلہ ہو. تو یہاں یہ اعتراض پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے تو دیکھا کیوں تھا، کیونکہ یہ لمحے بھر کے لیے بس دیکھا اور ہٹایا ہے نگاہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تاکہ اس کو آگے روایت کیا جا سکے. لہٰذا اس قسم کی کوئی بدگمانی یا اس قسم کی باتوں کی طرف توجہ کرنا نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے قطعاً غیر مناسب ہے. تو اب وہ تنور میں دیکھا کہ اس طرح کے مرد عورت ہیں اور نیچے سے آگ جل رہی ہے. جب آگ جلتی ہے اوپر کو آتے ہیں، پھر نیچے کو چلے جاتے ہیں اور عجیب شور شرابہ ہے. جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی زنا کیا کرتے تھے. تو اب اس پر دیکھیں، توجہ کریں. ایک دفعہ کسی نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس کی چند نشانیاں بیان فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ زنا کی کثرت ہوگی. تو آج کل بھی زنا بے حد عام ہو گیا ہے. زنا کا مطلب ہوتا ہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا، فزیکلی ریلیشن قائم ہو جانا، یہ زنا ہے. اور اگر جسمانی تعلق باقاعدہ قائم نہ ہو اور اس سے کم درجے کی کچھ چیزیں ہوں تو اس کو بھی زنا سے تعبیر تو کیا گیا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یعنی بدنگاہی ہو تو اس کو سرکار نے آنکھ کا زنا قرار دیا ہے. لیکن حقیقتاً جو شرعی زنا کہلاتا ہے اور جس پر اگر غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے اور شادی شدہ کرے تو رجم کی سزا ہے، وہ وہی ہے کہ جو جسمانی باقاعدہ تعلق قائم ہو، اور یہاں یہی مراد ہے. تو اب یہ جو جسمانی تعلقات ہیں یہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. اسکولز میں بھی یہ معاملات چلتے ہیں، اور کالجز میں، پھر یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں، اور ویسے بھی اب بے باکیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. مرد عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ایک قوم کی سمجھ لیں پستی کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ کبیرہ ایسے ہوتے ہیں جو عام ہو جاتے ہیں اور ان کی قباحت اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور لوگ جدید ترین دور میں پہنچنے کے باوجود اکثر ان کو برا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ غیبت دیکھ لیں، گناہ کبیرہ ہے. زنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت ہم رات دن کرتے رہیں گے اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا کہ گرفت ہو جائے گی، آخرت میں عذاب ہوگا. لیکن زنا کو اب بھی برا سمجھا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی پکڑا جائے اور پتہ چل جائے جس نے زنا کیا ہے تو بہت زیادہ بدنامی کی بات ہے اور لوگ اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بعض گناہ اب بھی ایسے ہیں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے. تو جو اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہو جائے وہ بہت زیادہ معتوب سمجھا جاتا ہے. عام گناہ جو کبیرہ ہے جیسے غیبت، چغلی وغیرہ عام ہو چکے ہیں، ان کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. اب جو یہ گناہ کرے اور پھر بے باکی کے ساتھ کرے، اب سوچئے کہ پھر وہ کس قدر برا شخص ہے کہ جو چیز اب بھی معاشرے میں بری سمجھی جائے وہ اس میں بھی نہ اللہ کی پرواہ کرے، نہ رسول کی، نہ مخلوق کی پرواہ کرے، تو انتہائی بری چیز ہے. اور پھر شادی شدہ حضرات کے درمیان یہ معاملہ اور زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اور جب تک انسان کے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو بعض اوقات نفس کی شدت کے ساتھ رغبت اس جانب ہوتی ہے اور انسان اس کو بڑا معمولی سا سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، میں توبہ کر لوں گا اور کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کر کے دیکھتا ہوں. لیکن جب انسان کر لیتا ہے اور وہ گناہ واقعی بہت ہی قبیح قسم کا ہوتا ہے، پھر جو شرمندگی، پھر جو ندامت، رسوائی، پچھتاوا اس پہ غالب آتا ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے. اور پھر انسان کو بعض اوقات اپنے وجود سے بھی نفرت ہوتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ آخر میں نے کیوں اپنے آپ کو نہ روک لیا، کیوں ایسا نہ ہو، میں نے کیوں ایسا کر دیا، کاش میں اپنے آپ کو روک لیتا. تو پھر اس کو وہ واقعی گناہ بہت بڑا لگنے لگتا ہے. تو نفس و شیطان کی چال ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پہلے گناہ کو معمولی کر کے دکھاتے ہیں، جب انسان وہ کر لیتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، پھر ایمان لوٹ کر آتا ہے. جو ایک مومنانہ وصف ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک قلب میں ایمان کا ایک حصہ رکھا ہے، وہ پھر جاگتا ہے اور انسان کو اس گناہ کی صحیح قباحت کا پھر احساس ہوتا ہے. لیکن پھر احساس ہونا یقیناً گناہ کو مٹا تو سکے گا اگر آدمی توبہ کی طرف مائل ہو جائے، لیکن وہ گناہ نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ گناہ تو ہو چکا، وہ سرے سے ختم تو نہیں ہو جائے گا. اس لیے پہلے سے ہی انسان اپنے آپ کو روکے، یہ بہت بہتر ہے. اور اب تو بعض میں نام نہیں لیتا ہوں،
کہ ایسے ایسے جگہ ہیں کہ جہاں پر مطلب بہت زیادہ زنا ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ، اور مطلب روڈوں کے اوپر جہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور یہ قرب قیامت کی بہت بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس علامت میں مبتلا ہونے سے، یہ اس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن اگر کوئی ایسے ہمیں سن رہے ہوں جن سے اپنی سابقہ زندگی میں، عالم جوانی میں یا پھر شادی ہونے کے بعد اس امانت میں خیانت کا انسان مرتکب ہو گیا، تو انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں صدق دل سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، کیونکہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، انسان توبہ نہ کرے تو پھر اس کا انجام بہت دردناک ہے، جیسے کہ سرکار نے بیان فرمایا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک اکیلا آدمی نہیں ہے، ایک اکیلی عورت نہیں ہے، یعنی یہ بھی کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ نے ایک جگہ ان کو جمع کیا ہو اور وہ آگ میں جل رہے ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہ ہوں جنہوں نے آپس میں زنا کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو وہاں ڈال دیا تاکہ جو انہوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس میں لذت محسوس کی، تو اب عذاب بھی ایک ساتھ بھگتیں۔ اور اس میں جب یہ ہوتا ہے، جب انعام کوئی مل رہا ہوتا ہے تو بہت اچھے لگتے ہیں، اور جب تکلیف ایک دوسرے سے پہنچتی ہے تو شکلوں سے نفرت ہو جاتی ہے، تو وہ لعنت ملامت بھی کر رہے ہوں گے۔ ان چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے گناہ عظیم سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔